سورہ عادیات کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں اللہ پاک نے انسان کے بڑے ہی نافرمان ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی ناشکری میں پڑا ہوا رہتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ مال کی محبت انسان کو ہر گناہ اور غلط کام کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مال اس کی ذات میں ایسی صفت ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہو کر چلا جاتا ہے۔ مال کو مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے۔ مال یمیل میلن، اس کا معنی ہے اس کی طرف رغبت ہونا، شوق ہونا، آدمی کا اس کی طرف مائل ہونا۔ اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کے بقدر مال کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور مال کو جائز طریقے پر کمانے کا حکم دیا ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد سب سے بڑا فرض اپنے ہاتھ سے پیسہ کمانا ہے۔ تو مال کمانا، پیسہ حاصل کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن مال کمانے میں آدمی اس قدر لگ جائے کہ وہ اللہ کی عبادت سے ہی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہ کرے، چھوڑ بیٹھے، بس کمانے ہی میں لگا ہوا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ دوسرے کا حق دیکھتا ہے، جدھر سے بھی آ جائے بس آ جائے، اور اس کی محبت میں بالکل دیوانہ بنا ہوا ہے۔ لوگ جو ہے اکثر خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ 90% لوگوں کے خواب میں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ سانپ۔ اکثر لوگوں کے خواب میں سانپ نظر آتا ہے، آتا نہیں آتا بھائی؟ اگر کسی کے خواب میں سانپ نظر نہیں آتا ہے تو وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ 90% لوگوں کے خواب میں سانپ نظر آتا ہے، اور عورتوں کے خواب میں تو بڑے بڑے اناکونڈا نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیکریٹ کیا ہے اس میں؟ اس کا سیکریٹ یہ ہے کہ ان کے دل میں مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے خواب میں اکثر سانپ نظر آتا ہے، اور بھی وجوہات ہیں سانپ نظر آنے کی، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، ہونا مالا ہونا، کپڑے ہونا، بلڈنگاں ہونا، کارا ہونا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ٹیبل کے اوپر سے بھی ٹیبل کے نیچے سے بھی،
کیونکہ مال آدمی اس قدر چاہتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. جب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو یہ مال کل قیامت میں سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنے گا اور اس کو کاٹے گا. اس لیے خواب میں سانپ نظر آتا ہے. یہ سیکریٹ پوائنٹ آپ نے شاید اب تک نہیں سنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو جائز طریقے پر حاصل کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، کمپلسری ہے. کیونکہ آدمی کو روزانہ 3 ٹائم کھانا ہے، اس کا کپڑا ہے، تعلیم ہے، بیوی بچوں کی پرورش ہے، دیکھ بھال ہے، مکان ہے. زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مال کو ایک ظاہری سبب بنایا. تو مال کو جائز طریقے پر حاصل کرنا یہ ایک فریضہ ہے. لیکن مال کو ضرورت کے بقدر ہی حاصل کرنا. آدمی جو ہے دکان لگایا، اب اس کی کمائی ہو رہی ہے جائز طریقے پر، چاہے جتنی ہو جائے، 1 دن میں 1 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ ہو جائے، جتنی بھی آ جائے، جائز طریقے پر کمائی آ رہی ہے، آنے دو. ناجائز طریقے میں نہیں جانا. غلط طریقے میں آدمی کو پیسہ نہیں کمانا ہے. تو مال کو جائز طریقے میں حاصل کرنا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ایک دم اوپر چڑھنا کر کے ناجائز طریقوں میں پھنس جاتے ہیں. لالچ دل میں، ایک دم بہت بڑا ساہوکار بننا کر کے ادھر ادھر اپنا مال انویسٹ کر دیتے ہیں شیئرز میں، جہاں بیاج، سود، انٹرسٹ، دھوکہ، حرام کاروبار یہ سب چلتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز، چین وائز یہ سب کام چلتا ہے، جس میں جلدی سے آدمی کے پاس پیسہ آ جائے گا. تو اس طرح آدمی کو ناجائز طریقوں سے پیسہ حاصل ہرگز نہیں کرنا ہے. جائز طریقے پہ آدمی کو پیسہ حاصل کرنا ایک بات. دوسری بات، چاہے آدمی کے پاس جتنا بھی مال آئے وہ بس جیب تک رہنا، جیب سے آگے بڑھ کر اس مال کی محبت دل کے اندر نہیں آنا. جب دل کے اندر مال کی ناجائز محبت آ جائے گی تو پھر آدمی مال کا غلط استعمال کرے گا. دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بہترین کپڑا پہنے گا، دوسروں کو انسلٹ کرنے کے لیے بہترین دعوت کھلائے گا، دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے اپنا پیسہ گاڑیوں پر، بلڈنگوں پر اڑائے گا. اکثر لوگ کنگال ہو گئے اس میں. دوسروں کو نیچا دکھانے کی چکر میں، یا میں بھی اس سے کم نہیں کر کے اس چکر میں پڑ کر کے اپنے محنت کے پیسوں کو بلڈنگوں پر لگایا، گاڑیوں پر لگایا، شادیوں میں اور فضول کی دعوتوں میں لگایا. بعد میں وہ آئی پی اٹھانے پر مجبور ہو گئے. تو مال کی جو محبت ہے دل کے اندر نہیں آنا. علماء کرام نے بڑی آسان اور زبردست مثال دی ہے کہ آدمی کشتی پر سوار ہو کر کے جا رہا ہے، دوسرے کنارے پر پہنچنا ہے. پانی کے اوپر اوپر جاتا رہے، لیکن پانی کو اگر وہ کشتی میں لے لے گا تو وہ پانی کشتی کو بھی لے ڈوبے گا. تو آدمی کو مال کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، جس طرح دریا میں پانی کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کے کشتی چلانا ہے. لیکن پیسے کے کنٹرول میں ہم آ گئے، پیسہ بول رہا ہے،
آپ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کوئی آدمی غرور میں، گھمنڈ میں کوئی بات بولتا ہے تو آپ لوگ بولتے ہیں تو نہ میرے بولتا ہے سو تیرا پیسہ بولتا ہے۔ تو آدمی کو پیسے کے کنٹرول میں نہیں جانا، پیسہ آدمی کے کنٹرول میں رہنا، جائز طریقے پر کمانا، جائز طریقے پر خرچ کرنا، مال کی ناجائز محبت دل کے اندر نہیں ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کیسا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے مال کی محبت میں، اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے مال کی محبت میں، اپنے پارٹنر کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، کہیں سے بھی مال آ جائے بس آ جائے۔ تو مال کو جیب تک رہنے دینا، اندر دل میں مال کی محبت آنے نہیں دینا، باقی مال کمانا محنت سے اور اس کی حفاظت کرنا، ضرورت کے بقدر خرچ کرنا، یہ سب جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بازار میں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھک جاتا ہے، محنت کر کے مزدوری کر کے 4 پیسہ کمانے کے لیے بہت زیادہ تھکے ہوئے حالت میں آ کر کے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، دوسرے لوگ آرام سے ایک دم سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ تھکا ماندہ، کپڑے میلے کچیلے، پسینہ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے وہ آتا ہے، تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے کہ یہ بندہ دن بھر دھوپ میں گرمی میں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھ میں پیر میں درد ہے، اس کے باوجود آ کر میرے سامنے پیشانی رگڑتا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس محنتی آدمی کی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے، بلکہ یہ محنت کرنے والا آدمی، مزدوری کرنے والا آدمی اپنی بیوی اور بچوں کی جائز ضرورت پورا کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرض ادا نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف سے قرض ادا کرے گا۔ جس کا قرض ہے اللہ تعالیٰ بولے گا میں دیتا ہوں تیرا قرض، اس کا جو بھی تھا، کیونکہ اس نے قرض کس لیے لیا؟ اپنی بیوی اور بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی دیکھ بھال میں ضرورت کے لیے بیچارہ قرض لیا تھا اور ادا نہیں کر پایا، مر گیا ہے۔ مجھ سے لے کیا چاہتا ہے آج؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب آپ غریبوں کو قرض دیں تو کیا کرو، بعد میں دیتے لو۔ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے نا، آپ نے کسی غریب کو قرض دیا ہے، ڈھیل دیتے رہنا۔ اس نے کہا 1 مہینے میں دوں گا، آپ بولے ٹھیک ہے، وہ 1 تاریخ آنے کے قریب ہے، اب وہ ادھر ادھر پریشان ہو کر کے پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے آپ کو ادا کرنے، آپ اسے تسلی دو، کھاندے پر ہاتھ مارو، اور 1 مہینے بعد دیتے لو۔ اس طرح کر کے مہلت دیتے رہو غریبوں کو۔ چوراں کو نمیں، ٹوپیاں پہنانے والوں کو نمیں۔ بعض لوگ جو ہے اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کسی سے قرض مل جائے بس غائب ہو جائے۔ ایسوں کو نہیں دینا، اگر دیے ہیں تو دھنڈا کو گھچیٹنا پیسے واپس۔ جو بیچارے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، اچھے لوگ ہیں، قرض آپ سے لیا ہے، آپ دو اس کو اور ڈھیل دیتے رہو، 1 وارم کے بعد دو،
1 مہینے کے بعد دو، کوئی بات نہیں، پورا نہیں دے سکتے آدھا دو، اس طرح کر کے اس کو ڈھیل دیتے رہو، کیونکہ جو بندہ کسی بندے پر رحم کھائے گا، اپنا حق چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں اس بندے کے اوپر اللہ کا جو حق ہے اس کو چھوڑے گا۔ اے میرے بندے، تو نے ایک بندے کا حق چھوڑ دیا، چل آج میں رب میرا جو حق تیرے اوپر بنتا تھا میں نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو قرض اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو ڈھیل دینا چاہیے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو خیر، اس آیت میں بتایا گیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ یہاں ایک اور بات دیکھیے، اللہ نے مال کے بارے میں کیا فرمایا؟ الخیر، لحب الخیر، مال کو کہا کہ وہ خیر کی چیز ہے، بھلائی کی چیز ہے، حقیقت ہے۔ آدمی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، کپڑا نہیں پہن سکتا، دوائی نہیں لے سکتا، دنیا کا کوئی کام یہ پیسوں کے بغیر چلتا نہیں۔ ایک لائٹ ہونا گا تو 4 پیسے ہونا، یہ مائک ہونا گا تو پیسے ہونا، ہر چیز میں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے پیسوں کے بارے میں فرمایا کہ پیسہ، روپیہ، دولت یہ اچھی چیز ہے، کب تک؟ جب کہ اس کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال طریقے پر خرچ کیا جائے، اور اس کی ناجائز محبت دل کے اندر نہ آئے کہ مال کی محبت میں پڑھ کر نماز سے دور، مسجد سے دور، دین سے دور، اخلاق سے دور ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اس سے آگے اور 2-4 باتیں ہیں، آگے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی اور حلال راستوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔